اللهم صل على محمد وآل محمد. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی حدیث قدسی یا عبادی ستۃ منکم وستۃ منی. حضرات گرامی، آپ کے سامنے میں نے حدیث قدسی کو بیان کیا. سب سے پہلے تو اپنے ان نوجوانوں کے لیے کہ جن کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ حدیث قدسی کسے کہا جاتا ہے، تو یاد رکھیے کہ ہم تک ہر کلام پہنچا تو ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. جو رسول خدا کی بات ہے وہ بھی رسول کے ذریعے ہم تک پہنچی. جو کلام الہی، پیغام الہی ہے، وہ بھی ہم تک رسول کے ذریعے ہی سے پہنچا. اور اسی ضمن میں یہ بات کیا شاندار ہے کہ کتنا امین ہے یہ رسول کہ کبھی خدا کی بات کو اپنی بات نہیں کہا اور کبھی اپنی گفتگو کو اللہ کی گفتگو نہیں کہا. جو کلام الہی تھا اس کو کلام الہی کہا، اور جو گفتگو اپنی تھی اس کو اپنی کہا. یہی وجہ ہے کہ جو کلام اللہ کی طرف سے جو آیات کی صورت میں حضرت جبریل کے ذریعے ختم مرتبہ تک پہنچی، اس کو ہم قرآن کریم، آیہ کریمہ اور قرآن کریم سے تعبیر کرتے ہیں. اور وہ گفتگو کہ جس کو رسول نے اپنی طرف نسبت دی، تشریحات قرآن کے سلسلے میں، تعویلات قرآن کے سلسلے میں، جو پیغام امت تک رسول خدا نے اپنی طرف سے دیا، اس کو ہم حدیث رسول کہتے ہیں. تو دو تعبیرات تو نوجوان کے سامنے واضح ہیں کہ ایک ہے کتاب الہی قرآن کریم میں موجود آیات، اور ایک گفتگو رسول جس کو ہم حدیث رسول کہتے ہیں. تیسری گفتگو کہ جس کو ہم حدیث قدسی کے نام سے جانتے ہیں. حدیث قدسی وہ کلام الہی کہ جو قرآن کا حصہ نہیں بنا مگر کلام اللہ کا ہے، پیغام اللہ کا ہے، اور دعوت فکر اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. تو جس چیز کو قرآن کا حصہ نہیں قرار دیا گیا، اس حصے کو ہم حدیث قدسی کہتے ہیں. تو آپ کے سامنے میں نے شرف حاصل کیا ایک حدیث قدسی کو بیان کرنے کا، جس میں پروردگار عالم اپنے بندوں کو خطاب کر رہا ہے کہ یا عبادی، اے میرے بندے، ستۃ منکم و ستۃ منی، 6 چیزیں میری طرف سے تمہارے لیے ہیں اور 6 ہی چیزیں میں تم سے تمہاری طرف سے اپنے لیے چاہتا ہوں. یعنی گویا پروردگار عالم نے 6 کا ایسا ہنسا معین کیا کہ 6 چیزیں میری طرف سے ہیں اور 6 چیزیں تمہاری طرف سے ہونی چاہیے میرے لیے. زمین و آسمان کو بھی اللہ نے 6 دنوں میں بنایا اور اپنی طرف سے 6 چیزیں جو ہمیں عطا کی، اور ان 6 چیزوں کے بدلے
پروردگار عالم ہم سے بھی 6 ہی چیزیں طلب کر رہا ہے۔ کیا کہا اس پروردگار عالم نے کہ الرزق منی، رزق میری طرف سے ہے۔ کس کو کہا؟ اپنے بندے کو خطاب کر کے کہا، یا عبادی الرزق منی والشکر منکم، رزق میری طرف سے ہے تمہارے لیے، مگر شکر تو تمہاری طرف سے ہونا چاہیے میرے لیے۔ یعنی گویا پہلی چیز الرزق منی والشکر منکم، رزق میری طرف سے ہے، شکر تمہاری طرف سے ہونا چاہیے۔ دوسری وہ چیز کہ جو اللہ نے اپنے بندے کی طرف کہا کہ یہ دوسری چیز کیا ہے جو خدا کی طرف سے ہے، کہا کہ المغفرۃ منی، مغفرت میری طرف سے ہے، والتوبۃ منکم، مگر توبہ تو تمہاری طرف سے ہونا چاہیے، بخشش کا، معاف کرنے کا اختیار میرے پاس ہے، مگر توبہ تمہاری طرف سے ہونی چاہیے۔ پھر کہا کہ الجنت منی، جنت میری طرف سے ہے، والاطاعت منکم، مگر اطاعت تو تمہاری طرف سے ہونا چاہیے۔ پھر کہا کہ الاجابت منی، دعاؤں کو قبول کرنا، مستجاب کرنا یہ میری طرف سے ہے، والدعاء منکم، مگر دعا تو تمہاری طرف سے ہونا چاہیے۔ پھر کہا کہ القضاء منی، حتمی فیصلہ اللہ ہی کا ہے، حتمی فیصلہ خداوند عالم کا ہے۔ کہا القضاء منی، حتمی فیصلہ میری طرف سے ہے، والرضاء منکم، مگر میرے فیصلے پر راضی ہونا تو تمہاری طرف سے ہونا چاہیے۔ دیکھیے عزیزان گرامی کہ اس پروردگار عالم نے اپنے بندے پر کتنا لطف و کرم کیا ہے، اور دیکھیے کہ یہاں لفظ نبی، لفظ رسول، لفظ امام، لفظ خلیفہ، لفظ معصوم نہیں استعمال کیا، بلکہ عبد کہا، یا عبادی۔ اب اس عبدیت میں سب آ گئے، حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک تمام انبیاء عبدیت میں آ گئے، تمام ائمہ علیہم السلام عبدیت میں آ گئے، جتنے اولیاء، جتنے اوصیاء، سب اس عبدیت میں آ گئے۔ ایک چیز اور کہیے کہ البلاء منی، آزمائش، مصیبت میری طرف سے ہے، بندوں کے لیے آزمائش، امتحان، مصیبت یہ میری طرف سے ہے، والشکر منکم والصبر منکم، مگر صبر تو تمہاری طرف سے ہونا چاہیے۔ یہ وہ 6 چیزیں ہیں کہ جو اگر ہم ان کو کہنے کو تو یہ 6 چیزیں ہیں، مگر مکمل فلسفہ بندگی بھی اس میں ہے، اور مکمل فلسفہ معبودیت بھی اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ اور اس میں خطاب، جیسے میں نے کہا کہ اس میں خطاب فقط اور فقط کسی مخصوص عہدیدار سے نہیں کیا جا رہا، اپنے فقط کسی نبی کو خطاب نہیں کر رہا، اپنے کسی فقط رسول کو خطاب نہیں کر رہا، اپنے کسی خلیل و حبیب کو خطاب نہیں کر رہا، اپنے بھیجے ہوئے امام کو مخاطب نہیں کر رہا، فقط ولی کو، وصی کو خطاب نہیں کر رہا، فقط صاحب عصمت کو خطاب نہیں کر رہا، بلکہ کائنات میں آدم اول، انسان اول سے لے کر انسان آخر تک، جب تک یہ کائنات باقی ہے اس وقت تک خدا کی یہ دعوت اور خدا کا یہ پیغام کائنات میں ہر آنے والے انسان کے لیے ہے۔ اور یاد رکھیے کہ وہ پروردگار عالم جب اپنے بندے کو خطاب کرتا ہے اور اس خطاب میں عمومیت ہوتی ہے، ہر شامل ہے اس میں، سب شامل ہیں اس میں۔ اسی طرح سے ایک دوسرے مقام پر حدیث قدسی میں اللہ نے عبد اور معبود کے رشتے کو جو بتایا، کیا کہا کہ عبدی اطعنی، 6 چیزیں میری طرف سے ہیں، پھر کہا کہ عبدی اطعنی، اے میرے بندے میری اطاعت کر۔ اب دیکھیے کہ بندے کا مزاج کیا ہے، ہمارا مزاج کیا ہے؟ مزاج انسانی یہ ہے کہ یہ کوئی بھی کام بدلے کی صورت کے سوا نہیں کرتا۔ یعنی بدلے سے مراد کیا ہے کہ اس کام کے کرنے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا،
میں کسی کی غلامی کروں، میں کسی کی اطاعت کروں، میں کسی کی پیروی کروں، مجھے کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ یہ مزاج انسانی ہے کہ ہر کام کے بدلے میں کچھ نہ کچھ طلب رکھتا ہے اپنے اندر۔ بندے نے آواز دی، پروردگار عالم، میں فقط تیری ہی اطاعت کیوں کروں؟ تو نے مجھے پیدا کیا، خلق کیا ہے، کائنات میں جتنے نام نہاد معبود موجود ہیں، خالق رب موجود ہیں، میں کسی کی بھی اطاعت کر لوں؟ تیری ہی اطاعت کیوں کروں؟ آواز آئی، اے میرے بندے یاد رکھ، اگر تو میری اطاعت کرے گا، جو مرتبہ میں تجھے دینے والا ہوں، وہ مرتبہ، وہ مقام دنیا میں جتنے نام نہاد خدا موجود ہیں، کوئی یہ مرتبہ، یہ مقام تجھے دینے والا نہیں ہے۔ بندہ حیران ہوا کہ پروردگار عالم، اے میرے رب، تو مجھے کون سا مقام دینے والا ہے؟ کہا کہ عبدی اطعنی، میرے بندے میری اطاعت کر، فقط میری اطاعت کر۔ اس اطاعت کے بدلے کیا دے گا؟ آواز آئی، حتی اجعلک مثلی، اے میرے بندے میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ سبحان اللہ، کون؟ خالق کائنات کس کو کہہ رہا ہے؟ اپنے بندے کو کہہ رہا ہے کہ فقط میری اطاعت کر، اس اطاعت کے بدلے میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ بندہ حیران ہوا، تو خالق ہے، میں مخلوق ہوں، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں تجھ جیسا کیسے بن سکتا ہوں؟ آواز آئی، فتقول کن فیکون، جیسے میں کہتا ہوں کن فیکون ہو جاتا ہے، میں یہ اختیار تجھے دینے کے لیے تیار ہوں کہ تو بھی کن کہہ دے اور فیکون ہو جائے۔ شرط کیا ہے؟ فقط میری اطاعت کر۔ تو جس طرح سے اللہ نے کہا کہ ستۃ منی و ستۃ منکم، 6 چیزیں میری طرف سے ہیں، 6 چیزیں تمہاری طرف سے ہونی چاہیے، اس مقام پہ بھی کہا کہ میری اطاعت کر، اس اطاعت کے بدلے میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا، یعنی کسی میں صفات میں وہ صفات تجھے عطا کر دوں گا، وہ اختیارات تجھے عطا کر دوں گا۔ اب جہاں 6 چیزوں کی بات آئی، وہاں بھی لفظ عبد ہے، یا عبادی۔ جہاں بات آئی کہ تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا اطاعت کے بدلے، یہاں بھی کیا لفظ ہے؟ عبدی، میرے بندے۔ وہاں بھی عمومیت ہے، یہاں بھی عمومیت ہے، وہاں بھی کسی کوئی مخصوص عہدیدار نہیں ہے، یہاں بھی کوئی مخصوص عہدیدار نہیں ہے، وہ بھی اعلان عام ہے، یہ بھی اعلان عام ہے۔ اور کائنات میں آنے والا ہر انسان قیامت تک جو آتا رہے گا، ہر ایک کے لیے دعوت عام ہے۔ عزیزان گرامی، کتنا رحیم ہے، کتنا رحمان ہے میرا رب، کتنی آسانی پیدا کر رہا ہے میرے لیے کہ فقط اطاعت کے بدلے کیا مرتبہ دے رہا ہے۔ تو یاد رکھیے، جب عالم ارواح نے، اس پروردگار عالم نے یہ اعلان کیا، اعلان عمومی تھا، اور اس عالم ارواح میں، اس بزم الہی میں سب بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی کو نبی کا عہدہ دیا، کسی کو رسول بنایا، کسی کو امام بنایا، کسی کو خلت عطا کی، کسی کو اپنا حبیب بنایا، کسی کو وصی بنایا، کسی کو ولی بنایا، سب موجود تھے۔ وعدہ وہاں ہوا، سب نے اقرار کیا، لیکن اب اقرار کرنے کے بعد یہ بات کیسے ہو کہ جو وعدہ کیا اس وعدے کو وفا بھی کیسے کیا؟ دیکھیے کہ یہاں فقط اپنے نوجوانوں کو بات سمجھانے کے لیے کہ بات واضح ہو جائے، دیکھیے جیسے یہاں پہ دعوت عمومی تھی، بعین ہی یہی انداز تھا رسول خدا کی پہلی دعوت ذو العشیرہ میں بھی، کہ دعوت ذو العشیرہ میں مکے کے تمام سردار سب کو بلا لیا، بٹھا لیا۔ اس وقت بھی کیا کہا تھا کہ میں ایک دین لے کر آیا ہوں، اللہ نے مجھے تمہارا نبی بنایا ہے، اور دیکھو اس دین کے راستے میں تم میں سے جو کوئی بھی میری مدد کا وعدہ کرے گا، جو میری نصرت کرنے کا وعدہ کرے گا، جو میری نصرت کرے گا، جو میری مدد کرے گا اس دین کے کار میں، دین کے کام میں، کیا کہا تھا رسول خدا نے؟ کہ میں آج ہی اس کو اپنا وصی بنا دوں گا، اپنا وزیر قرار دوں گا، اپنا خلیفہ بناؤں گا، اپنا جانشین بناؤں گا۔ رسول خدا کا اعلان بھی عمومی تھا، جتنے اہل مکہ بیٹھے ہوئے تھے سب کے لیے تھا، مگر سب سن تو رہے تھے، کوئی لبیک نہیں کہہ رہا تھا۔
جب سب پر سکوت طاری تھا، اور شیخ محدث دہلوی نے جملوں کو لکھا کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر سر ہلائے تو پرندہ اڑ نہ جائے۔ اعلان عمومی تھا، مگر ایک ہی بچہ 10 برس کا کم و بیش وہ بار بار اٹھتا رہا اور یہی کہتا رہا، انا ناصر یا رسول اللہ، میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ رسول بٹھاتے رہے۔ 3 مرتبہ جب اس عمل کو دہرایا تھا، اور یہ شرط نہیں لگائی تھی کہ جو آج وعدہ کرے گا جب وہ مدد کرے گا، ثابت کرے گا، تب میں یہ عہدے دوں گا، یہ شرط نہیں لگائی تھی۔ کہا فقط اقرار کر لے مجھ سے، آج اقرار کرے، ابھی یہ عہدے دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو دیکھیے وہاں بھی اعلان عمومی تھا، سب کو دعوت دی تھی، جتنے اہل مکہ آئے تھے دعوت پہ سب کو دعوت دی تھی۔ دعوت عمومی تھی، مگر نگاہ رسالت جانتی تھی کہ میرے لفظوں کو کون سمجھنے والا ہے اور میرے لفظوں پر لبیک کہنے والا ہے کون۔ پر جس طرح سے یہاں دعوت عمومی تھی، مگر نگاہ رسالت میں وہ شخصیت موجود تھی کہ اس اعلان عمومی کو خصوصیت میں بدلنے والا کون ہے۔ اور دیکھیے رسول نے اسی وقت عہدہ دیا کہ علی تم ہی میرے خلیفہ ہو گئے، تم ہی میرے وصی ہو گئے، تم ہی میرے ولی ہو گئے، تم ہی میرے جانشین ہو میرے بعد۔ وہی انداز جو اللہ کا تھا، وہی انداز رسول خدا کا تھا۔ خدا نے بھی اعلان عمومی کیا، مگر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اعلان عمومی تھا، سب نے اقرار کیا ہوگا وہاں عالم ارواح میں، مگر جب یہ کائنات کی بزم اللہ نے سجائی تو دیکھیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ رازق ہے، کیا کسی نے آج تک اللہ کو رزق خود اپنے ہاتھوں سے دیتے ہوئے دیکھا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس اللہ آیا تھا، اس اللہ نے مجھے رزق دیا ہے۔ مجھے بتائیے کہ جب مصیبتوں میں ہم پر رحمتیں آتی، کسی نے براہ راست اس رحمت کو دیکھا؟ کسی نے نہیں دیکھا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، کسی نے دیکھا کہ کون قبول کر رہا تھا؟ غرض یہ کہ تمام چیزوں کو ہم نے نہیں دیکھا۔ خدا کا صفتی نام ایک ہے اللہ، بقیہ جتنے نام ہیں صفتی نام ہیں، وہ عزیز بھی ہے، وہ رازق بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ المحمن بھی ہے، وہ مغفرت کرنے والا بھی ہے، وہ غفار بھی ہے۔ مگر مجھے بتائیے نہ کسی نے براہ راست ان صفتوں کے ساتھ خدا کو دیکھا ہی نہیں۔ ہمیں کیسے معلوم؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں جب اعلان ہو رہا تھا سب نے اقرار کیا، مگر جب کائنات کی بزم سجائی گئی، یہ دنیا سجائی گئی، اور یہاں پر جب ہر انسان آتا رہا اور اس اعلان کی یاد دہانی جب کرائی جاتی رہی، تو ہم نے کیا دیکھا کہ ہم نے یہ سنا کہ سورج اللہ نکالتا ہے، اللہ کے حکم سے غروب ہوتا ہے، چاند اللہ نکالتا ہے، اللہ کے حکم سے غروب ہوتا ہے، ستارے اللہ کے حکم سے چمکتے ہیں، خدا کے حکم سے غروب ہوتے ہیں، دریاؤں میں روانی خدا کے حکم سے ہے، درخت، چرند، پرند، نباتات و حیوانات، ان سب میں طاقت، ان میں سب میں حرکت خدا کے حکم سے ہے، یہ ہم نے سنا ہے۔ دیکھیے خدا نے جو یہ کہا کہ عبدی اطعنی، میرے بندے میری اطاعت کر حتی اجلک مثلی، تو کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ جیسے آج کل ہماری مجلسوں میں تقریروں کے اندر مبالغہ آرائی ہوتی ہے، غلو ہوتا ہے، ہم بھی کسی کو کہیں سے کہیں ملا دیتے ہیں، تو کیا خاکم بدہن نعوذ باللہ اللہ نے بھی غلو سے کام لیا تھا؟ کیا اللہ نے بھی مبالغہ آرائی کی تھی؟ جو کہا تھا کہ تم میری اطاعت کرو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں اپنے جیسا بنا دوں گا۔ اگر خدا نے اپنے اس وعدے کو پورا نہ کیا ہوتا تو پھر بات فقط اعلان تک رہ جاتی، مگر ہم نے کیا دیکھا کہ جب ہم نے سنا کہ سورج خدا کے حکم سے نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، چاند خدا کا تابع ہے، ستارے خدا کے تابع ہیں، بہتا ہوا پانی، آگ، دریا، درخت، چرند، پرند، پہاڑ، زمین، ذرات، ہر ایک خدا کی تابع ہے۔ مگر ہم نے کیا دیکھا کہ کائنات میں دنیا میں آنے کے بعد جنہوں نے اپنے وعدے کو وفا کیا اور فقط خدا کی اطاعت کی، اپنے آپ کو خدا کے لیے مخصوص کر دیا،
اپنی ہر عبادت، اپنی ہر نماز، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری قربانی کچھ بھی اپنے لیے نہیں ہے، سب اللہ کے لیے ہے۔ ہم سوتے ہیں تو اللہ کے لیے، جاگتے ہیں تو اللہ کے لیے، تلوار نیام سے نکالتے ہیں تو اللہ کے لیے، تلوار چلاتے ہیں تو اللہ کے لیے، تلوار کو نیام میں رکھتے ہیں تو اللہ کے لیے، ہر عمل ہمارا اللہ کے لیے ہے۔ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت سے اتنا متصل کر دیا، تو دیکھیں خدا نے کہا تھا حتیٰ اجل کا مثلی، میں تمہیں اپنے جیسا بنا دوں گا۔ تو جنہوں نے اپنے وعدے کو وفا کیا، خدا نے اپنے اختیارات منتقل کیے یا نہیں کیے؟ چاند خدا کے حکم سے، سورج خدا کے حکم سے، مگر ہم مکے کی زمین میں کیا دیکھتے ہیں کہ مکے کی پہاڑ پر کھڑے ہو کر ایک شخص ہے کہ جو ہاتھ کا اشارہ کرتا ہے تو ڈوبا وہ سورج پلٹ کر واپس آ جاتا ہے، انگلی کا اشارہ کرتا ہے تو چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جس کے دروازے پر اشارہ کرتا ہے ستارہ آسمان چھوڑ کر اس کے دروازے پر، اس کی دہلیز پر آ جاتا ہے۔ ہم نے کیا دیکھا کہ جو اللہ کا مطیع تھا، فقط اللہ کی اطاعت کر رہا تھا، اللہ نے کیسا اختیار دیا کہ بہتے ہوئے دریا کو روک کر بتا رہا تھا، وہ حیوان کو قریب بلا کر اس کے اور حیوان کی زبان سے کلمہ پڑھوا کر بتا رہا تھا، اپنے ہاتھوں پر سنگریزوں سے کلمہ پڑھوا کے بتا رہا تھا، پہاڑ کو اشارہ کیا، پہاڑ نے جگہ چھوڑ دی اور پہاڑ قدم بوسی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، درخت کو اشارہ کیا، درخت اپنی جگہ چھوڑ کر آ گیا، حیوان سے کلمہ پڑھوایا، پتھر سے کلمہ پڑھوایا، بہتے ہوئے دریا کو روک کر بتایا، آگ کو گلزار کر کے بتایا۔ اور دیکھیے کہ ہر نبی کا معجزہ تھا، حضرت عیسیٰ کے پاس بھی ایک معجزہ ہے نا، کہ قم بإذن اللہ کہتے تھے تو مردہ اڑ جاتا تھا، یہ فقط عیسیٰ کا معجزہ تھا۔ مگر ایسے بندے بھی دیکھے جو اللہ کی اطاعت کرتے رہے ہو، دعوے میں اور وعدے کو پورا کیا، تو مردوں کو زندہ کرتے ہوئے تو دیکھا ہم نے، مگر ایسے بندے بھی تھے کہ جن کے سامنے زندہ کو لٹا دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اے علی نماز جنازہ پڑھا دیجئے، اور میرے مولا آ کر 3 مرتبہ حجت تمام کی، پڑھا دوں پڑھا دوں پڑھا دوں۔ جب سب نے کہا پڑھا دیجئے، اور جیسے ہی مولا کائنات نے تکبیر اللہ اکبر کہی، نماز جنازہ پڑھی، تھا زندہ، مگر علی کی تکبیر کی آواز بلند ہوتے ہی جیسے ہی نماز ختم ہوئی، چادر ہٹائی، اور دشمن خوش ہو رہے تھے کہ آج گویا ہم نے علی کو شرمندہ کرنے کا موقع آ گیا، مگر کیا دیکھا؟ تھا زندہ مگر مردہ ہو گیا۔ تو دیکھیں مردوں کو زندہ کرتے ہوئے تو دیکھا، یہ تو کمال تھا عیسیٰ کا، مگر یہ علی اللہ کے ولی کا کمال تھا کہ زندہ سامنے آ جائے تو وہ مردہ ہو جائے، اور جب علی پھر کہتے ہیں کہ قم بإذن اللہ تو وہ مردہ پھر زندہ ہو جائے۔ یہ اختیارات تو اللہ نے اپنا وعدہ سچا کیا یا نہیں کیا کہ جنہوں نے فقط اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی بندگی کی، اللہ نے بھی اپنے وعدے کو پورا کیا اور اپنے اختیارات منتقل کر دیے۔ کسی نے نہیں دیکھا کہ اللہ کیسے رازق ہے، مگر جب ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹ پر پتھر باندھ کر خود بھوکا رہتے ہوئے مگر اصحاب کو رزق فراہم کر رہا ہو، اور جب کوئی اس رسول کے ولی کے سامنے کوئی یہ کہے کہ مولا حاتم طائی بڑا سخی تھا، وہ ہر ایک کو بہت بانٹا کرتا تھا، مولا نے کہا سخاوت کیا نشانی تھی، کیا علامت تھی؟ کہا کہ اپنے محل میں 40 دروازے بنا رکھے تھے، مانگنے والا ہر دروازے پر جاتا تھا تو اس کو رزق عطا کرتا تھا۔ میرے مولا نے کہا اسی کو سخاوت کہتے ہو کہ مانگنے والے کو 40 دروازے پر بلوا رہا ہے؟ بھئی کسی ایک ہی دروازے سے اتنا کیوں نہیں دے دیتا وہ کہ کسی اور کے دروازے پر جانے کی ضرورت پیش نہ آئے؟ اور کہا کہ وہ حاتم تھا، مگر یہ ہمارا دروازہ ہے کہ جو ایک مرتبہ ہمارے دروازے پر آ جاتا ہے تو اس کو رزق کی تلاش میں کسی اور دروازے پر جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ یاد رکھیے سامعین گرامی، وہ بندے کہ جنہوں نے فقط اللہ کی اطاعت کی، اللہ نے اپنے جیسا، صفات میں اپنے جیسا بنا دیا، کمالات میں اپنے جیسا بنا دیا، اختیارات میں اپنے جیسا بنا دیا۔ اور سامعین گرامی یاد رکھیے کہ جب میں نے عرض کیا کہ ستۃ منی، الرزق منی والشکر منکم، رزق میری طرف سے ہے، شکر تمہاری طرف سے ہونا چاہیے،
یہاں جو اللہ رزق کے بدلے میں شکر کو طلب کر رہا ہے، تو یاد رکھیے کہ یہاں اس شکر میں بھی انسان کا، بندے کا اپنا فائدہ ہے۔ سورہ ابراہیم میں یہی کہا نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم جتنا میرا شکر کرتے چلے جاؤ گے میں تمہارے نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ تو اگر شکر بھی طلب کر رہا ہے اللہ، تو شکر میں بھی بندے کا فائدہ پوشیدہ ہے۔ تم شکر کرو، میں مزید نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ اور کہا کہ المغفرۃ منی، مغفرت میری طرف سے ہے، والتوبۃ منکم، مگر توبہ تو تمہاری طرف سے ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ واحد توبہ ایک ایسا دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ خدا منتظر ہوتا ہے کہ کاش میرا بندہ میری بارگاہ میں آ کر مجھے پکارے تو صحیح، اپنے ہاتھوں کو توبہ کے لیے بلند تو کرے۔ وہ خدا منتظر ہے، اور ادھر بندہ ہاتھوں کو توبہ کے لیے بلند کرتا ہے، پروردگار عالم لبیک عبدی لبیک عبدی کہتے ہوئے اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اور دیکھیے کہ رزق، اور کیا کہا کہ الجنت منی، جنت میری طرف سے ہے، بل اطاعت منکم، مگر اطاعت تو تمہاری طرف سے ہونا چاہیے۔ میرے مولا کا وہ حسین جملہ، اطاعت الہی، اطاعت رسول، اطاعت امام، اطاعت معصوم۔ یاد رکھیے اطاعت کیا ہے؟ جنت اطاعت کے بغیر نہیں مل سکتی۔ اور میرے مولا کا وہ حسین جملہ، لیسا لانفسکم ثمن الا الجنہ، لوگوں یاد رکھو یہ تمہارا نفس، یہ تمہاری زندگی کو معمولی زندگی نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہے اس جان کی قیمت کیا ہے، اس نفس کی قیمت کیا ہے؟ میرے مولا کہتے ہیں غرور الحکم میں، میرے مولا کا ارشاد ہے کہ لیسا لانفسکم، تمہاری زندگی، تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے۔ اور کہا خداراں اس زندگی کو، اس جان کو جنت سے کم قیمت پر فروخت مت کرنا۔ یعنی دیکھیے ہم نے جس زندگی کو، جس جان کو، جس حیات کو ہم نے معمولی سمجھ لیا، میرے مولا کہتے ہیں کہ یہ معمولی حیات نہیں ہے جو اللہ نے تمہیں امانتاً تمہارے سپرد کی ہے۔ اس جان کی قیمت جنت ہے، اور جنت سے کم پر اس کا سودا مت کرنا۔ کم سے کم اس کی قیمت جنت ہے۔ ذرا سوچیں، جب کم سے کم قیمت کی جنت ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کی قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ اور کہا کہ جب تم جنت کے لیے خلق کیے گئے ہو، تو کہا کہ جنت کے سوا فلا تبیعھا، جنت کے سوا اس کو فروخت مت کرنا اس جان کو۔ اور میرے مولا کیا حسین جملہ، میرے مولا کا غرور الحکم میں یہ جملہ، میرے مولا کا، خلقتم للجنہ، اے بندو یاد رکھو تم جنت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، ما خلقتم للنار، جہنم کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو۔ یعنی جو انسان جو اپنے آپ کو خطا کار کہتا ہے، خطا کا پتلا کہتا ہے، میرے مولا کہتے ہیں کہ تم جنت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، جہنم کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو۔ اور جب جنت کے لیے پیدا کیے گئے ہو تو وہ اپنا ہر عمل اس جنت کے لیے انجام دو جس جنت کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ اب جنت کیا ہے اور دوزخ کیا ہے؟ کہا خلقت الجنہ من اطاع اللہ ولو کان غلاما حبشیہ، کہا کہ جنت کو اللہ نے خلق کیا ہے من اطاع اللہ، فقط ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، ولو کانا غلاما حبشیہ، چاہے وہ سیاہ فام غلام ہی کیوں نہ ہو۔ اور کہا وخلقت النار، جہنم کو، آگ کو خلق کیا گیا ہے من عصا اللہ ولو کانا عربیا قرشیا، جہنم کو خلق کیا گیا ہے ان کے لیے جو خدا کی راہ میں معصیت کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، خدا کی اطاعت نہیں کرتے، چاہے وہ عربی اور قریشی کیوں نہ ہو۔ اب ذرا سوچئے کیا توازن ہے۔ جنت کو خلق کیا
فقط اور فقط کن کے لیے؟ جو من اطاع اللہ، جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، صرف اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، چاہے وہ غلام حبشی کیوں نہ ہو، لیکن جنت میں اس کا حصہ ہے۔ دوزخ کو، جہنم کو خلق کیا من عصا اللہ، جو خدا کی نافرمانی کرے، خدا کی راہ میں گناہ کرے، خدا کو ناراض کرے، چاہے وہ عربی ہو، قریشی ہو۔ تو یاد رکھیے کہ فقط حسب نسب پر ناز کرنا کافی نہیں ہے، یہ پیمانہ نہیں ہے بخشش کا۔ پیمانہ بخشش اطاعت الہی ہے۔ اور میرے پانچویں امام محمد باقر کا وہ حسین جملہ کہ لا تنالوا ولایتنا الا بطاعت، ہماری ولایت اس تک نہیں پہنچ سکتی کہ جو اللہ کی اطاعت نہ کرتا ہو، اور ہمارا وہ جو اللہ کا موتی ہے وہی ہمارا ولی ہے، وہی ہمارا دوست ہے۔ اور دیکھیے اطاعت کسے کہتے ہیں؟ ربیہ بن قعب رسول خدا کا ایک غلام، 7 سال خدمت رسول میں رہا، 7 سال تک خدمت رسول میں رہا۔ 7 سال بعد جب رسول خدا نے اس کو رہا کیا، آزاد کیا، اس کو کہا جب میں نے تجھے آزاد کیا، ربیہ بن قعب آزاد کیا۔ جب ربیہ کو آزاد کیا تو ربیہ نے جاتے ہوئے کہا کہ حبیب خدا، میں جانا تو نہیں چاہتا لیکن حکم رسول ہے، بجا لانا، تعمیل کرنا واجب ہے مجھ پر۔ مگر ایک مرتبہ جب وہ ربیہ کو آزاد کیا تو رسول خدا نے ربیہ کو خطاب کر کے کہا کہ ربیہ، میں نے تجھے آزاد تو کر دیا، مگر میری خواہش ہے کہ تم مجھ سے کچھ مانگ، مجھ سے طلب کر۔ کیا حسین جملے ہیں ربیہ کے، کہنے کو معمولی غلام ہے۔ ربیہ کہتا ہے کہ حبیب خدا، 7 برس آپ کی خدمت میں، آپ کی صحبت میں بسر کیے، کیا کچھ نہیں مجھے مل گیا، میں کیا مانگوں میں آپ سے؟ رسول خدا کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ تو کچھ مجھ سے مانگ۔ ذرا سوچئے، ہم زندگی بھر خاندان رسالت سے مانگتے ہیں، لیکن خدا کا رسول جب خود کہہ رہا ہو مجھ سے کچھ مانگ، میری خواہش ہے، میری تمنا ہے تو کچھ مجھ سے مانگ۔ اب دیکھیے کہ یہ ہے غلام، رسول خدا نے کہا تو مجھ سے کچھ مانگ۔ ربیہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، مجھے ایک شب کی مہلت دیجیے، سوچوں تو صحیح کہ میں کیا مانگوں، ایک شب کی مجھے مہلت دیجیے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں اس بندگی کے اور اس معرفت کے۔ ذرا سوچئے، رسول خدا جیسی ہستی یہ کہہ رہی ہے تو مجھ سے کچھ مانگ، اور وہ غلام یہ کہتا ہے کہ مجھے ایک شب کی مہلت دیجیے، میں کیا مانگوں؟ بخدا مانگنے کا طریقہ بھی اگر سیکھنا ہے تو غلام سے سیکھ لے انسان۔ اگر ہم سے ہمارا وقت کا امام، وقت کا نبی ہم سے کہے کہ مانگو، تو ہم کیا کچھ نہ مانگ لیں۔ لیکن دیکھیں یہ ہے معرفت کی منزل کہ ربیہ کہتا ہے کہ خدا مجھے ایک رات کی مہلت دیجیے۔ رسول خدا نے مہلت دی۔ ربیہ ساری رات سوچتا رہا کیا مانگوں کیا مانگوں کیا مانگوں۔ جب اگلا دن آیا، رسول خدا کی بارگاہ میں گیا، رسول خدا نے کہا کہ ربیہ سوچا تو نے؟ اب دیکھیں کیا کہتا ہے وہ، حبیب خدا ساری رات سوچتا رہا، میرے دل میں فقط ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی دعا ہے کہ رسول خدا روز محشر مجھے اپنا قرب عطا کر دیجئے گا، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ سبحان اللہ، کیا معرفت کی منزل ہے۔ رسول خدا کے چہرے پر تبسم آیا۔ ایک مرتبہ کہا کہ ربیہ یہ بتا تیرے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا؟ پہلے کہا سعد لک، تجھے مبارک ہو، تجھے تو روز حشر میں، روز محشر میں، روز آخرت میں ہمارا ہمسایہ ہوگا، ہمارے قریب ہوگا، ہمارا قرب طرز نصیب ہوگا۔ میں کہا کہ یہ بتا کہ تیرے ذہن میں یہ بات کیسے آئی؟ اب ربیہ کہنے کو غلام ہے، کہتا ہے کہ رسول خدا، حبیب خدا ساری رات سوچتا رہا، کبھی ذہن میں آیا کہ طول عمر کی مانگ لوں آپ سے کہ عمر طولانی ہو جائے، مگر پھر سوچا کہ کب تک جیوں گا، کسی دن تو مرنا ہی ہے۔ پھر سوچا کہ دولت دنیا طلب کر لوں، مگر پھر ذہن میں یہ بات آیا کہ دولت دنیا کب تک چلنے والی ہے، ختم ہو جائے گی۔ دنیا مانگتا ہوں تو دنیا فانی، عمر مانگتا ہوں تو عمر فانی۔
پھر میں نے سوچا کہ ایسی چیز کیوں نہ مانگ لوں جس کو کبھی فنا نہ ہو، جو ابدی رہنے والی ہو۔ سبحان اللہ، کیا غلام کی معرفت ہے، کیا انداز اطاعت ہے۔ رسول خدا نے کہا سعادہ لک ولیکن اعنی بکثرت السجود، تجھے مبارک ہو، روز محشر تمہاری بزم میں ہمارے قریب میں ہوگا، مگر اے ربیہ کثرت سجدہ سے تو ہماری مدد کرنا کہ تو ہمارے قریب ہو جائے۔ بس جانا گرامی، یاد رکھیے کہ اطاعت الہی، اطاعت رسول، اطاعت امام، یہی وہ نجات کا پروانہ ہے کہ اطاعت امام کے ذریعے، اطاعت نبی کے ذریعے انسان خدا تک پہنچتا ہے، اور جو خدا تک پہنچ جائے نبی اور امام کے ذریعے سے، اس کی دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا کو طلب کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہی وہ وجہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی تو زمین کرب و بلا پر آ کر بھی سجدہ آخر میں سر کو رکھے ہوئے جب ہونٹ ہل رہے تھے اور شمر لعین نے کہا کہ میں نے سوچا کہ سن تو صحیح کہ کہہ کیا رہے ہیں، شاید ان کے بھائی، ان کی اولاد، ان کے ساتھیوں کو ہم نے قتل کر دیا ہے، شاید بد دعا تو نہیں کر رہے۔ مگر شمر کہتا ہے کہ میں حیران ہوگا کہ اس وقت بھی حسین کے جب لب ہل رہے تھے تو حسین کہہ رہے تھے پروردگار عالم میرے نبی کی امت پر رحم کرنا، اور تسبیح و تحلیل الہی ادا کر رہے تھے، اور ایک جملہ کہہ رہے تھے قد وفیت بعہدی، اے اللہ گواہ رہنا میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، تیری اطاعت تیری رضا کے لیے، تو راضی ہو گیا، تو راضی ہوا مجھ سے، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اے اللہ اوفی بعہدک، اب تو بھی اپنے وعدے کو پورا کرنا۔ اور یہ وعدہ الہی ہے کہ آج تک اسلام بھی تابندہ ہے اور ذکر حسین بھی تابندہ ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں زندگی کی آخری سانس تک اطاعت امام، اطاعت رسول کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ، اور معرفت امام زمانہ ہمیں عطا ہو انشاءاللہ العزیز، معرفت رسول عطا ہو اور معرفت الہی عطا ہو، ہمارے ہر شب و روز فقط اور فقط ذات الہی کے لیے ہوں، اور ہر سجدہ، ہر سجدے میں، ہر نماز میں یہ دعا کہ اے اللہ بس تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔